ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آج ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو ہیں ان کو تعینات کیا گیا ہے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے. بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن ہے. جنرل عاصم ملک جو ہے سب ایڈجوٹنٹ جنرل رہ چکے ہیں جی ایچ کیو میں, اور اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ اپنے کریئر میں رکھ چکے ہیں. بڑے ہی ایک کروشل وقت پہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم تھے جو تقریباً ڈھائی تین سال سے جو ہے وہ اس اپوائنٹمنٹ پہ تھے. اس وقت جو امپورٹنٹ چیلنجز جن کا ذکر ہو رہا ہے, ظاہر بات ہے ڈومیسٹک سچویشن جیسی کی ہے, اس پہ تو یعنی کہ دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور ایکسٹرنلی بھی آلسو دہشت گردی جو ہے وہ اس کی ایک ویو جو ہے وہ آئی ہوئی ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے بدقسمتی سے شہادتیں ہو رہی ہیں لا انفورسمنٹ آفیشلز کی, آرمی آفیسرز کی, جوانوں کی, سویلینز کی, اور افغانستان سے بہت بڑا ایشو ہوا ہے. تو یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور خاص طور پر ان کے لیے بڑے چیلنجز کیا ہوں گے, اس پہ ہم بات کریں گے. مجھے جوائن کر رہی ہیں میری کالیگ اور مایہ ناز جرنلسٹ زنیرہ اظہر صاحبہ. جی زنیرہ, یہ بتائیے کہ اب یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے اس میں سب سے بڑا چیلنج آپ کے خیال میں, یہ جو جنرل عاصم ملک جب اپنی جو پوزیشن ہے اس کو ازیوم کرتے ہیں, تو سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا ان کے لیے؟ Thank you so much first of all for having me. جنرل عاصم کی اگر پرسنالٹی پہ بات کریں تو میرے خیال ہے اس سے زیادہ ایک پولیٹیکل چوائس ہو نہیں سکتی تھی. He is someone who has a very strong literary background, if I may add to it. He is PhD in Pak-US relations, and Stephen Cohen was his supervisor, and he gave an excellent remarks about him on his dissertation. اور یہ چیز آپ سامنے رکھیں اور ساتھ ان کا کریئر دیکھیں, اور انہوں نے بلوچستان میں جس طرح کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز دیکھے ہیں, یہ بھی ہیں, ساتھ کے پی کا بھی ایکسپیرینس ہے, اس کے بعد ایڈجوٹنٹ جنرل رہے ہیں. ویری کلین اینڈ نیٹ ٹریجیکٹری اینڈ آلویز اے ٹاپر. آر سی ڈی ایس میں بھی انہوں نے کورس ٹاپ کیا تھا بیک ان 2018. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نو پولیٹیکل ایفیلیشن ایٹ آل, تو تھورلی پروفیشنل. اور جو میں اس میں ایک چینج دیکھ رہی ہوں وہ یہ کہ آنے والے ٹائمز, کیونکہ جو کمانڈ کے اوپر انفارمیشن جا رہی ہوتی ہے وہ اس کا اوور لیپ ہوتا ہے اور اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں, گو کہ چیف کی ہی فائنل کال ہوتی ہے. تو چیف کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں, ان کو ایڈوائس دیتے بھی رہے ہیں, اور اب جو ان پٹ جائے گی ٹیررزم کے اسپیکٹرم پہ بھی اور پولیٹیکل سینیریو میں بھی, لیٹس ہوپ کہ lot of sanity. یہ ایک ایسا بھی ٹائم ہے زنیرہ جب, جس میں پہلے بات کر رہا تھا کہ افغانستان ایک بہت بڑا فارن پالیسی چیلنج بن چکا ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا صرف فارن پالیسی نہیں ہے, وہ ڈومیسٹک پالیسی چیلنج بھی ہے, کیونکہ ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود ہے, اس کے ذریعے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں جو شدت ہے وہ آتی نظر آ رہی ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ وہاں پہ کیا کرنا ہے, اور اب یہ ظاہر بات ہے, یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں کہ روایتی طور پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے پالیسی ٹورڈز افغانستان. تو اس موقع پہ اس صورتحال میں جہاں پہ طالبان, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو چاہے وہ ٹی ٹی اے ہو, معاملات جو ہیں وہ سلجھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, یہ اس وقت یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کانٹیکسٹ میں آپ کے خیال میں what difference could it make? The biggest difference it could make is that he is someone who understands the US mindset personally very well. Having studied there, وہاں courses attend کرنے کے بعد ایک ملک کا فورن پالیسی کا ٹلٹ, the way it operates, وہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. تو میرے خیال ہے کہ وہ ایک فرق ضرور پڑے گا کہ پرسنل ایکسپیرینس ہے ان کے پاس. دوسرا آف کورس جو پالیسی فوج کی ہمیں تو وہی فالو کرنی ہوتی ہے when it comes to external security, اس میں تو فورن آفس کا کوئی انپٹ نہیں ہوتا. تو یہ جو ایکسٹرن ہینڈ کے ساتھ نمٹنے کی پالیسی اپنائی گئی ہے ویری ریسنٹلی اینڈ ویری ڈیسائسولی اینڈ رائٹلی سو آفٹر اے ویری لانگ ٹائم, اس میں ان کا بڑا ڈیسائسو رول ہوگا, اینڈ ہی ہیز بین ایڈوائزنگ چیف آن اٹ. تو آئی تھنک آپ کنٹینیوٹی دیکھیں گے کہ ڈپلومیسی اینڈ آپریشنز جو ٹیکٹیکل لیول پہ ہیں وہ سائڈ بائی سائڈ جائیں گے. اینڈ ویری بریفلی ایٹ دی اینڈ زنیرہ, آپ کے خیال میں جو اس اپوائنٹمنٹ, کیونکہ تقریباً جو تین سال لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم تھے وہ یہاں پہ اس آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہے تھے, تو اس کے بعد یہ ایک چینج آ رہا ہے, اور یہ چینج ظاہر بات ہے جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ایک سرٹن, ویسے تو کسی وقت بھی چینج ہو سکتے ہیں, لیکن عام طور پہ
جو ہے وہ کچھ عرصے تک یہ لیڈرشپ رول جو ہے اس کو چینج نہیں کیا جاتا. تو آنے والے چند سالوں میں وہ کون سے کروشل چیلنجز ہو سکتے ہیں جو جنرل عاصم ملک کے لیے کم از کم ہائی پرائیورٹی لسٹ پر ہوں گے؟ میں تھوڑا سا آگے کر کے پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کو اس طرح کی کچھ چیلنجز جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں آتے ہیں. دیکھیے ڈی جی آئی کی پوزیشن از آلویز ویری چیلنجنگ. چاہے آپ پہلے ڈی جی سی بھی رہے ہوں, چاہے آپ اس کے مختلف ونگز میں پہلے کام کر چکے ہوں, آپ کا انٹیلیجنس کا ایکسپیرینس ہو, تب بھی یہ بہت چیلنجنگ. مور سو اگر آپ نے ڈی جی آئی کے انڈر کام نہیں کیا ہوا اینڈ یو آر ڈائریکٹلی اپوائنٹڈ ایز ڈی جی آئی, تو چیلنجز از ایون اے بگر ون. وائی؟ بیکاز سیٹ اپ کنفیگر ہوا ہوتا ہے ڈائریکشن میں.